تیار نہ ہو، فاقے کرنے کو تیار نہ ہو، اس وقت تک یہ مقابلہ نہ اندرونی دشمنوں کا ممکن ہے اور نہ بیرونی دباؤ کا ممکن ہے۔ لیکن ایسی کسی عوامی تحریک کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ایک منظم جماعت موجود ہو۔ تحریک چلانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، جوش ہنگامہ، جماعت بنانا بہت مشکل کام ہے۔ مستقل لوگوں کو جمع کر دینا، ایک نظم کا پابند بنا دینا، اس میں کسر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی خودی اور اپنی انا اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر جماعت نہیں بنتی۔ لیکن یہ کہ یہ عوامی تحریک اگر اس کو سپورٹ کرنے والی اور اسے ڈائریکٹ کرنے والی ایک منظم جماعت نہیں ہوگی تو اس عوامی تحریک کو کسی بھی وقت کوئی شخص آئے گا اور ہائی جیک کر کے لے جائے گا۔ تحریک پاکستان ہی کی طرح کا جوش و خروش تھا جو 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں پیدا ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب نے ہائی جیک کیا کہ نہیں کیا؟ کس خوبصورتی سے کیا، اور ساری جماعتوں نے جو حلوہ پکایا تھا یا دلیا بنایا تھا 11 برس تک کھایا اس نے بیٹھ کر۔ یہ ہائی جیک نظام مصطفیٰ کا نعرہ میں لگا دیتا ہوں بھائی، تو بیٹھو۔ وہ جماعت ہونی چاہیے ایسی جس کے تین جو ہیں اس کے تمام شرکاء کے اندر اوصاف مکمل ہو، ان کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھریلو زندگی میں دین کو نافذ کر چکے ہوں۔ بڑا کڑوا مرحلہ یہ ہے، کٹھن مرحلہ یہ ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ نعرے لگوا لو، جلوس نکلوا لو، جانے بھی دے دیں گے، لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ چاہے لکھنؤ کی مسجد کا معاملہ ہو، کانپور کی مسجد کا معاملہ ہو، لاہور کی مسجد شہید گنج ہو، لوگ جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں اور ایک رات میں مسجد بنا کے کھڑی کر دیں، لیکن نماز پڑھنا مشکل بات ہے۔ اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاش، اپنی معاشرت پر اسلام کو نافذ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، منظم، سمع و طاعت، سنیں گے اور مانیں گے۔ نمبر 3، ہر شے قربان کرنے کو تیار۔ ان 3 چیزوں کو جمع کیجئے تو وہ صحابہ کی جماعت بنی، آئیڈیل جماعت۔ جو قول ہے وہی عمل ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو گھر سے باہر ہے وہی گھر کے اندر ہے۔ پھر سمع و طاعت، سمعنا واطعنا، اور ہر وعدہ بات اب جو ہو سو ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلا محاذ تو یہ ہے، ایک زبردست عوامی تحریک، لیکن اس سے پہلے ایک منظم اسلامی تنظیم، کارڈرز ویل ڈیفائنڈ، آرگنائزڈ، ورکرز ڈسپلنڈ، سمع و طاعت کے خوگر۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، سمعنا واطعنا۔ اور اپنی زندگیوں میں جس حد تک بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، قانوناً ممکن ہے، قانوناً میں اور آپ چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام کے اندر وہ طے نہ ہو، زانی کو رجم نہیں کر سکتے، مرتد کو ہم قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ تو نظام کے تحت ہوگا، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اس میں کوئی کمی ہے تو مجرم ہم ہیں۔ ایک محاذ تو یہ ہے۔ دوسرا محاذ، یہ تو ہوا ایک مقامی محاذ یا عرضی زمینی محاذ۔ دوسرا محاذ یہ ہے کہ گیون کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مغرب کی ملحدانہ مادہ پرستانہ تہذیب چھائی ہوئی، اور اس ملحدانہ تہذیب، اباحیت پسندانہ تہذیب، مادہ پرستانہ تہذیب
جس کے اصول ہیں سیکولرزم، جس کی معیشت ہے سود پر، جس کی معاشرت ہے بے پردگی